میں گھر کا سودا خریدتا ہوں محلے کے دکاندار سے. وجہ دو وجہ سے. ایک تو یہ کہ سب سے بڑی وجہ تو یہ کہ یار یہ چھوٹے چھوٹے دکانداروں کی تو واٹ لگ جائے گی اگر ہم سارے بڑے بڑے مال سے خریدیں گے. ایک وجہ یہ ہے. اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں, وہ چھوڑو. اب یہ بڑے بڑے مالز میں ہوتا کیا ہے, یہ ہے سودی نظام کی برکتیں, یعنی نحوستیں. یہ لوگ کروڑوں روپے قرضہ لے لیتے ہیں بینک سے اور ایک بہت بڑا مال بنا لیتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا 100% لوگ ایسا کرتے ہیں, میجورٹی ایسا کرتی ہے پوری دنیا میں. اب یہ جو کروڑوں روپے آپ کے ہاتھ میں آ گئے, یہ آپ کی خون پسینے کی کمائی نہیں ہے. یہ باپ سے وراثت میں نہیں ملی جو باپ دادا کی کمائی ہو, جو اب اولاد میں ڈیوائیڈ ہو رہی ہے. اچانک ایک آدمی کے ہاتھ میں اتنا پیسہ آتا ہے, وہ کروڑوں اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کر کے بڑے بڑے مال بنا لیتا ہے, اور گلی محلے والا جو باپ دادا سے کماتے کماتے جس کے پاس چند لاکھ روپے آئے ہیں, اس کے کاروبار کی ایسی کی تیسی. یا تو کروڑوں روپے انویسٹمنٹ ہو رہے ہوتے نا قرضہ لیے بغیر. قرآن کیا کہتا ہے, کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. اللہ نے مال کی تقسیم کا طریقہ, بزنس کا طریقہ وہ رکھا ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں مت سمٹے, نہ سمٹے دولت. یہ سودی نظام ہے جس کی نحوستیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. کیا آپ اتنا پیسہ بینک سے اٹھا کے, آپ کا کچھ بھی نہیں ہے اس میں, آپ کی کمائی نہیں ہے, وہ قرضہ لے کے جب آپ بزنس شروع کرتے ہو آپ کا پیسہ تھوڑی ہے وہ, آپ نے تو چند فیصد سود دینا ہے اس کو. تو آپ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر کے اتنے نوٹ چھاپنا شروع کر دیتے ہو, اور جس کے پاس یہ انویسٹمنٹ اتنی نہیں ہے اس کی ایسی کی تیسی, سارا کراؤڈ آپ کی طرف چلا آتا ہے. اگر یہ قرضے کا نظام ختم ہو جائے تو پھر آپ کیا کرو گے؟ جتنے پیسے جیب میں ہوں گے اس سے مال بناؤ گے, جو کہ اتنا بڑا بنانا آپ کے لیے ممکن بولو نہیں. پھر ایک محلے میں 20 دکانیں ہوں گی, اب وہ 20 دکانیں ختم ہو کر ایک ہی آدمی کے ہاتھ میں بڑے بڑے مال آ گئے ہیں, اسی کی برانچز پوری دنیا میں کھل رہی ہوتی ہیں, سارا پیسہ سمٹ کے چند ہاتھوں میں آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ کسان لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے بینک سے 1 ارب روپے قرضہ لیا, سارے کیلے ساری گندم آپ نے 1 سال پہلے بک کر لی کہ یہ مجھے ملے گی. اب ساری پیداوار چند ہاتھوں میں آ رہی ہے, جنہوں نے کیلے کی تجارت پہ, آم کی تجارت پہ, گندم کی تجارت پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اسلام ان کی بدماشیاں کرنے نہیں دیتا, کیونکہ اسلام کس کا دین ہے؟ اللہ کا دین ہے نا. تو اللہ نے اس وجہ سے سود کو حرام قرار دیا. خیر یہ ایک بڑا لمبا چوڑا ٹاپک ہے. آپ خریدیں مال سے, شاپنگ ناجائز نہیں ہے, لیکن یہ جو بڑے بڑے مال بن گئے نا اتنے اربوں روپے کی سرمایہ کاری کر کے, یہ اربوں روپے اکثر لوگوں کے پاس یہ پیسہ سود کا ہوتا ہے. اگر سود اللیگل ہو جائے, سودی بینکاری ختم ہو جائے تو پیسے کی سرکولیشن نیچرل ہوگی. پھر اتنے بھاری بھرکم قرضے کوئی کسی کو دے گا نہیں. آپ کہہ سکتے ہو بھائی دے گا اور پروفٹ میں شرکت کی بیس پہ دے گا. بات یہ ہے کہ پروفٹ میں شرکت کی بیس پہ جب بینک پیسہ دے گا آپ کو, تو یہ بھی تو خطرہ ہوگا کہ لاس ہو گیا تو لاس میں بھی بینک شریک, اس لیے وہ قرضوں کو محدود کرے گا, پھر نگرانی بھی کرے گا, تو اتنی زیادہ پیسے کی سرکولیشن ہوگی نہیں. خیر میں لمیٹڈ کی بات کر رہا تھا. دیکھو گورے نے ہمارے ساتھ کیا مذاق کیا, یہودی نے ہمارے ساتھ کمپنیوں کو لمیٹڈ کر دیا. اب انشورنس کمپنیاں بھی لمیٹڈ ہوتی ہیں. میں سادہ دیسی زبان میں سمجھاتا ہوں آپ کو, جبکہ اسلام میں یہ لمیٹڈ کا تصور نہیں ہے. اب میں آپ کو سادہ زبان میں سمجھاتا ہوں. فرض کرو میں ایک کمپنی ہوں, سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں کیا ہوں؟ ایک کمپنی. مجھے بیٹھے بیٹھے نوٹ چھاپنے کا خیال پیدا ہو گیا. اسلام کہتے ہیں ریڈی لگاؤ, ٹماٹر بیچو, تجارت کرو. احل اللہ البیع وحرم الربا, خرید و فروخت کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے, سود کو اور جوئے کو اللہ نے حرام کر دیا. مشرکین جب جوا کھیلتے تھے نا تو اس میں غریبوں کو دیتے تھے. اسلام نے اس جوئے کو حرام قرار دیا کہ غریبوں کو دینا ہے, حلال ذریعے سے تجارت سے پیسہ کماؤ اور غریبوں کو دو. جوا جیت کے غریبوں کو دو گے, اس میں جوئے کا گناہ ملے گا, غریبوں کو صدقے کا ثواب نہیں ملے گا. اب دیکھو اسلام نے کیا کیا, جوئے پہ پابندی لگا دی. اب یہودی آیا بیچ میں, اس نے بولا کہ یار میں بیٹھے بیٹھے نوٹ چھاپنا چاہتا ہوں, کیا کروں؟ میں بیٹھے بیٹھے
نوٹ چھاپنا چاہتا ہوں, کیا کروں؟ تو میں نے کیا کیا, 10 بندے لیے, ان 10 بندوں کو بولا, میں انشورنس کو بالکل آسان زبان میں سمجھا رہا ہوں, دیسی سٹائل میں نے 10 بندوں کو بولا کہ آپ لوگ ہر مہینے مجھے 1 لاکھ روپے دے دیا کرو. فار ایگزامپل, اتنی بھاری قسط ہوتی نہیں, ایک مثال سے بات سمجھا رہا ہوں. تو میرے پاس مہینے میں کتنے آ گئے؟ 10 لاکھ. یہ ریڈی لگا کے آئے, پان گٹکے کی دکان کھول کے آئے ہیں. پان گٹکے والے کو بھی کچھ محنت کرنی پڑتی ہے کتھا چونا لگانے کے لیے. یہ آ گئے فری پھوکٹ کے 10 لاکھ. آپ مجھے کیوں دیں گے؟ میں آپ کو کہوں گا دیکھو اس 1 لاکھ کے بدلے میں آپ انشورڈ ہو جاؤ گے, آپ سیو ہو جاؤ گے, آپ محفوظ ہو جاؤ گے. منجن یہاں سے اسٹارٹ. اصل میں یہ محفوظ نہیں ہو رہے, محفوظ میں ہو رہا ہوں جو بیٹھے بیٹھے ہر مہینے 10 لاکھ روپے جمع کر رہا ہوں 10 آدمیوں سے. اب وہ 10 آدمی چونکہ وحی کی تعلیمات سے آشنا نہیں تھے, وہ مغربی دنیا کی صبح شام گورا ایسا, شاخ سڑکیں, ڈھکن لیس گٹر, ایٹیٹیوڈ, نائس ٹو میٹ یو, وہ ان چیزوں سے متاثر ہے. کیونکہ میٹرک بھی کیا اس نے, انٹر بھی کیا ہے, گوروں کو ہی پڑھا ہے اس نے. وحی کی تعلیمات نہ اس نے کبھی پڑھی نہ اس کی کبھی سمجھ میں آئی. اس نے اگر ایم اے اسلامیات بھی کیا ہے تو اس میں پڑوسیوں کے حقوق سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. حقوق پھر بھی نہیں ادا کر رہا ہوتا پڑوسیوں کے. ہمارے پڑوسیوں نے تو امید ہے ایم اے اسلام, پتہ نہیں, خیر اب آپ کو کیا پتا اپنے کون سے پڑوسی کی بات ہو رہی ہے. میں اپنے پڑوسی کی غیبت بھی کرتا ہوں تو غیبت نہیں ہوتی. اگر کوئی پڑوسی آئیں گے تو بولوں گے تم تھوڑی, میرے تو کئی اور بھی ہول سیل کے حساب سے پڑوسی ہیں میرے, کیا پتا میں کس کی بات کر رہا ہوں. خیر, تو اب کیا کیا ہم نے, میں نے 10 آدمیوں سے 1 لاکھ روپے جمع کر لیے. میں بیٹھے بیٹھے کتنے ہو گئے؟ 10 لاکھ. وہ دیں گے کیوں؟ میں کہوں گا بھائی دیکھو, اگر تمہاری ٹانگ ٹوٹی تو تم انشورڈ ہو. ٹانگ جوڑنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بولو, میری. پہلے میں نے چیک کر لیا کہ اس کی ٹانگ واجبل ٹوٹی تو نہیں ہے, واجب الٹوٹ تو نہیں ہے, ایسی تو نہیں ہے کہ کبھی ٹوٹ سکتی ہے. میں نے دیکھ لیا اس کو بائک بھی چلانی آتی ہے, ہر چیز میں ایکسپرٹ ہے, 99% چانس یہ کہ اس کی ٹانگ نہیں ٹوٹے گی, لہذا میں نے اس کی ٹانگ کی انشورنس کر لی. دوسرے کو میں نے کہا تمہارے گردے سیو ہیں, انشورڈ ہیں, تمہیں کڈنی کا کوئی پرابلم ہوا تو علاج کس کی ذمہ داری ہے؟ میری. پہلے میں نے چیک کر لیا اس کمبخت کے گردوں میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, پیتا لمٹ میں ہے یا زیادہ پیتا ہے, کیونکہ تھوڑا سا بھی فالٹ ہونا تو پھر انشورنس کمپنیاں اس کو لفٹ نہیں کراتی, یا لفٹ کراتی ہیں تو پھر کس 1 کے بجائے 2 لاکھ کر دیں گی وہ. تیسرا آیا, میں نے اس کو بولا تمہاری گاڑی کی میں انشورنس کرتا ہوں, اگر گاڑی کو ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میں ریپیئر کر کے دوں گا. 5واں آیا, وغیرہ وغیرہ ایسے کر کے, اور میں نے پہلے سے کیلکولیشن کر لی کہ اس میں حالات کا جائزہ لے لیا, پچھلے سال کی رپورٹیں پڑھ لی, اخباروں کی رپورٹیں, کتنے لوگوں کی ٹانگ ٹوٹی ہے, گردوں کی بیماری کتنی چل رہی ہے مارکیٹ میں, تو مجھے لم سم اندازہ ہو گیا بھائی 20% چانس ہے کہ میری جیب سے پیسے جائیں, 80% یہی ہے کہ نہیں جائیں گے, یا 1-2 کے علاج میں چلے جائیں گے, 8-10 تو بچ ہی جائیں گے, 8 بندے تو پھر بھی 8 لاکھ تو بچا ہی بچا. یہاں سے میں نے نوٹ چھاپنا شروع. اب چونکہ اسلام ان بدماشیوں کو نہیں مانتا, یہ بدماشی بھی کرتے ہیں, اور کمال کی بات یہ کہ اس پہ لیبل لگاتے ہیں کہ یہ انسانیت کی خدمت ہے, ہم آپ کو سیکیور کر رہے ہیں. ارے بھائی تم ان کو سیکیور نہیں کر رہے, یہ کمپنی اپنے آپ کو سیکیور کر رہی ہیں. اور ایک خاندانی بدماشی پتہ میں نے کیا کی, بہترین قسم کی. میں نے کہا یہ میں معاملہ نہیں کر رہا, میں تو شخص ہوں نا, یہ کمپنی کر رہی ہے معاملہ جس کا میں اونر ہوں, یا 4-5 آدمی اونر ہیں, اس کے شیئر ہولڈر ہیں, ہم تو کر ہی نہیں رہے. لہذا اب اصولی طور پر میں جب آپ کو سیکیور کرتا ہوں کہ آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو میں علاج کراؤں گا, اس کے بدلے میں آپ مجھے ہر مہینے 1 لاکھ روپے دے رہے ہو, تو اگر آپ کی ٹانگ پہ 15 لاکھ کا خرچہ آیا تو میری ذمہ داری ہے یا نہیں ہے, جو معاہدہ ہوا تھا اس کی روح سے, کہ میں آپ کا علاج کراؤں. تو میں نے اپنے آپ کو سیو یہ کیا کہ یہ کمپنی لمیٹڈ ہے. کیا مطلب؟ کمپنی کے پاس پیسہ ہوا تو تیری ٹانگ کا علاج کرائے گی, نہیں ہوا تو پتلی گلی سے نکل. یہ ہے حرام خوری جو کافر تمہارے ساتھ اور کفریت طاقتیں تمہارے ساتھ کر رہی ہیں.
اور تم 3 پیس سوٹ اور ٹائی لگا کے جا رہے ہوتے ہو, انشورنس کمپنیوں کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہو, بولتے ہیں مولوی لوگوں کو تو بس حرام کہنا آتا ہے, انشورنس حرام, یہ حرام, وہ حرام. مولوی اس لیے کہتا ہے, اس سے مولوی کو کوئی لڈو کھانے کو نہیں ملتے. مولوی اس لیے حرام کہتا ہے کہ مولوی کو اللہ نے پابند کیا ہے کہ سوسائٹی میں کچھ غلط ہو رہا ہو تو اسلام کے کچھ اصول ہیں, ان اصولوں کو تم نے لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے. منوانا تمہارا کام نہیں ہے, تمہارا کام بیان کرنا ہے. چھوڑ دو ان کو, اللہ خود پوچھے گا. کافر تھوڑی اسلام کو مانتا ہے, وہ شراب پیے, وہ جوا کھیلے, وہاں تو کیسینو سینٹر کھلے عام چل رہے ہیں, ان میں بھی بڑی بدماشیاں ہوتی ہیں. وہ بھی اوپنلی جوے نہیں ہوتے, ان میں بھی شروع میں جتوایا جاتا ہے پھر ہرایا جاتا ہے. بڑے بڑے ڈرامے چل رہے ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے تو کمپنیاں بھی لمیٹڈ ہوتی ہیں ماشاء اللہ, کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. اسلام کیا کہتا ہے, آپ نے کہیں پیسہ لگایا, کسی مزدور کو دیا جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, نقصان ہو گیا تو کون اٹھائے گا؟ انویسٹر کا نقصان ہے. اسی طرح قرضہ چڑھ گیا تو آپ کو دینا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرضہ مجھ پہ چڑھ گیا تو میرے پاس نہیں ہے, کمپنی سے تمہارا معاہدہ ہوا ہے, کمپنی کی نہ ٹانگیں ہیں نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں, وہ ایک شخص قانونی ہے جس کو لیگل پرسن کہتے ہیں. تو ٹھیک ہے, ڈاکومنٹیشن کی حد تک اس کو لیگل پرسن یا معاملات کو آسان کرنے کے لیے لیگل پرسن قرار دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اسلام کہتا ہے اس لیگل پرسن کے جو شیئر ہولڈر ہیں اوریجنل وہ ہیں جو بزنس کر رہے ہیں, لہذا قرضہ چڑھا تو کمپنی پہ نہیں چڑھے گا, ان لوگوں پہ قرضہ چڑھے گا. ان کے پاس پیسے ان کو دینے پڑیں گے, دنیا میں نہیں دیں گے تو آخرت میں دینے پڑیں گے. میں سمجھا پا رہا ہوں بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ یہ ہمارا جو مغربی طبقہ ہے نا, یہ آزادی کی باتیں کر رہا ہے. بربادی ہے یہ آزادی, یہ آزادی نہیں ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ ہر بیان میں مغربی کلچر کو رگڑ دیتے ہو. میں نے جو بھی بیان کیا تھا نا حمیرہ اصغر کے بارے میں, اور میں نے کہا تھا وہاں کی دنیا میں تو یہ واقعات صبح و شام روز ہوتے ہیں, اس پہ بہت سے لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے, ہم تو یہاں ہی رہتے ہیں یورپ میں, ہم نے تو نہیں کبھی دیکھا کہ 9 مہینے بعد کسی کی لاش ملی ہو. وہاں تو فوراً پولیس آتی ہے, پولیس خود بوڑھوں کی کیئر کرتی ہے, چیک کرتی ہے لے جا کے, ڈاکٹرز آتے ہیں معائنہ کرتے ہیں. ایسے لاوارث تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا کہ 9 مہینے بعد پتہ چلے جی بندہ مرا ہوا تھا. میں نے کب کہا کہ بھائی 9 مہینے بعد لاشیں نکلتی ہیں؟ میں نے یہ کہا تھا کہ شام کو ڈاکٹر آتا ہے چیک کرنے کے لیے بوڑھے کو, ڈاکٹر آتا ہے, اس کا بیٹا نہیں آتا, یہ ذہن میں رکھنا. بیٹی بھی نہیں آتی, بیٹا بھی نہیں آتا, بہو بھی نہیں آتی, داماد بھی نہیں آتا. پولیس آتی ہے, ڈاکٹر آتا ہے, گورنمنٹ نے جو بندہ کیئر کے لیے رکھا ہوا ہے وہ پابندی سے ٹائم پہ آتا ہے, وہ آئے گا پابندی سے ٹائم پہ, اس کے بعد وہ چلا جائے گا, صبح 8 بجے آئے گا. اس دوران اگر انا للہ ہو گیا اور بٹن دبانا ایمرجنسی کا بھول گئے تو گئے کام سے. اگر ایمرجنسی کا بٹن دبا دیا کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے تو ایمبولینس آئے گی. ایمبولینس چلانے والا بھی اس بوڑھے کا نہ چاچا ہوگا, نہ ماموں ہوگا, نہ بیٹا ہوگا, نہ بیٹی, گورنمنٹ ہوگی. تو گورنمنٹ کیئر کرتی ہے. گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ بولو, کیئر کرتی ہے. تو میں نے کب کہا کہ وہ ہماری طرح برے لوگ ہیں؟ گورنمنٹ سارا کام کرتی ہے وہاں پہ. اور پتہ ہے گورنمنٹ کیوں کرتی ہے؟ کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ. گورنمنٹ اس لیے کرتی ہے کہ اگر گورنمنٹ بوڑھوں کی کیئر چھوڑ دے نا تو وہ سوسائٹی میں جو بڈھوں کا حشر ہوگا نا, وہ تمہاری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں بڈھوں کا حشر نشر وہاں سے بولو شروع ہوتا ہے. ضرورت ایجاد کی ماں ہے. ہمارے یہاں بھی اولڈ ہاؤس بننا شروع ہو گئے. کیا خیال ہے؟ مجھے بڑا برا لگا تھا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, ہماری سوسائٹی میں اولڈ ہاؤس کیوں بن رہے ہیں, اولڈ ہوم کیوں بن رہے ہیں. میں نے رابطہ کیا, پتا چلا جی اب ان بوڑھوں کا کیا کریں جن کو اولادوں نے گھروں سے باہر نکال دیا ہے. پہلے اولادیں گھروں سے باہر نہیں نکالتی تھیں, اب چونکہ اولادوں نے گھروں سے باہر بڈھوں کو نکالنا شروع کر دیا ہے تو اس وجہ سے اب ہمارے ہاں بھی اولڈ ہاؤس بننا مجبوری بن چکی ہے.
اب جب بوڑھے بےچارے گھروں سے زیادہ نکلیں گے, فٹ پاتھوں پہ سڑیں گے, تو اولڈ ہاؤس کی جو صنعت ہے اور اولڈ ہاؤس کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ کیا ہوگی, بڑھے گی. کیا خیال ہے بھائی؟ تو ضرورت ایجاد کی ماں ہے. بچپن میں یہ جملہ بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا, ضرورت ایجاد کی ماں کا مطلب کیا ہے. ایجاد کوئی صاحب ہیں جن کی کوئی مدر ہے. بھائی جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں سوسائٹی اپنے آپ کو اس حساب سے ایڈجسٹ کرنا شروع کرتی ہے. تو یہاں بھی اولڈ ہاؤس بن رہے ہیں. میں اپنے سیکولر طبقے سے پوچھتا ہوں, جو دیسی لبرل ہیں, کون سا سوسائٹی میں ایسا کام ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اولڈ ہاؤس بننا شروع ہو رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے سوسائٹی میں؟ کیا ترقی کم ہو رہی ہے؟ آپ مجھے ایک بات بتاؤ, ہماری سوسائٹی میں لٹریسی ریشو پہلے زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے؟ آپ لوگ کو جواب دینا پڑے گا. پہلے ایجوکیشن کم تھی, اب ایجوکیشن بولو زیادہ ہے. اب تو ایسے ایسے اسکول کھل گئے جو آپ نے کبھی خوابوں میں بھی نہ دیکھے ہو. ایٹیٹیوڈ, تمیز. پہلے اسکولوں میں تمیز نام کا چیپٹر ہی نہیں تھا. ٹیچر پکڑ کے ڈھونڈ رہا ہے بچوں کو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ڈانٹ بھی رہا ہے, ڈانٹ ڈپٹ بھی کر رہا ہے, ابے تبے سے بات بھی کر رہا ہے. اب اسکولوں میں ایسا نہیں ہے, کیمرے لگے ہوئے ہیں, ایک ڈنڈا بھی چلایا کمپلین. کیا خیال ہے بھائی؟ اب تو تمیز زیادہ آنی چاہیے سوسائٹی میں. اب تو لوگوں ایجوکیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے ہاں ڈاکٹروں کا ریشو پہلے کم تھا, اب زیادہ ہو گیا ہے. لڑکیاں تو پہلے تعلیم حاصل کرتی ہی نہیں تھی. لڑکیوں کو سکھایا جاتا تھا ان کی ماؤں کی طرف سے گھرداری. جب لڑکیوں کا رشتہ لینے کے لیے لڑکے والے آتے تھے تو گھر میں سلیقہ دیکھتے تھے, لڑکی کی ڈگری سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی. بھائی یہ گھرداری میں خاندان کیسا ہے, تمیز آداب کیسے ہیں. اب سب کچھ ایک طرف, سب سے پہلے ایجوکیشن. کیا دیکھا جاتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں, چپ کیوں بیٹھے ہو؟ ایجوکیشن دیکھی جاتی ہے, کتنی پڑھی لکھی ہے. تو ایجوکیشن تو بڑھتی چلی جا رہی. تعلیم تعلیم. پہلے نہیں پڑھائی تھی لڑکی. ہماری دادیوں نانیوں نے کیا پڑھا ہے؟ وہ بھی تو کسی زمانے میں لڑکیاں ہی ہوں گی نا, دادیاں نانیاں ہماری. لیکن آپ حیران ہو گئے کہ جب سے ایجوکیشن زیادہ ہوئی, تعلیم عام ہو گئی, اور تمیز پہ موٹیویشنل اسپیکرز کے لیکچر بھرے ہوئے ہیں. آداب, تمیز. سوسائٹی میں طلاق کا ریشو بڑھ گیا, زنا کا ریشو بولو بڑھ گیا, گھروں سے لڑکیوں کے بھاگنے کا ریشو بڑھ گیا, باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بدتمیزی سے بات کرنے کا ریشو بڑھ گیا, اور بالآخر بڑھاپے میں ماں اور باپ کو گھروں سے نکالنے کا ریشو بڑھ گیا. پہلے صبر بہت تھا لوگوں میں, بڑے بڑے غم برداشت. میں نے بچپن میں اپنی زندگی میں جوان موتیں دیکھی ہیں, ان کی ماؤں کا ایٹیٹیوڈ دیکھا ہے. ہمارے محلے میں ایک جوان لڑکا فوت ہوا 22 سال کا اچانک. اس کی ماں نے صبر کیسا کیا ہے. ہم تو چھوٹے تھے, چلے جاتے تھے گھروں میں, ماں رو رہی ہے جوان بیٹے کے جنازے کو دیکھ کر, اور کہہ رہی ہے اللہ یہ رونا میرے اختیار میں نہیں ہے, اس پہ مجھ سے مواخذہ نہ کرنا, میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں. اس کو اپنے رونے پہ بھی ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اللہ کی طرف سے عذاب نہ ہو. حالانکہ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی, کوئی یونیورسٹی کی پروفیسر نہیں تھی وہ خاتون. اب تو ان کا بھی انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. میرا خیال ہے اسکول میں ایک دن بھی نہیں پڑھا ہوگا انہوں نے. خیال کیا, یقین سے کہہ سکتا ہوں. بیٹے کی موت پہ صبر کتنا, اور بیٹا پڑھنے کے لیے گیا تھا, وہیں یونیورسٹی میں ڈیتھ ہوئی ہارٹ اٹیک سے, کوئی بیماری ہوگی واللہ عالم. کیسا صبر. تو نہ ایجوکیشن ہے, نہ کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہے انگلش میں ٹھش پش کر کے لوگوں کو. آج
ٹک ٹاک پہ دیکھو ہر دوسرا آدمی لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہے اور اتنے غلط طریقے سے بعض لوگ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ معاشرے میں آگ لگا رہے ہیں.